وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور اس بستی میں 9 شخص تھے جو سرزمین پر فساد کیا کرتے تھے اور ذرا اصلاح نہ کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وآلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ تو انہوں نے کہا آپس میں سب اس پر اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ ہم شب کے وقت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل متعلقین کو جا ماریں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے متعلقین اور خود ان کے مارے جانے میں موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ النمل کی آیات مبارک 48 اور 49 کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے ان کا۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ سمود بجائے اس کے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی پند و نصیحت کا کچھ اثر لیتے، الٹا آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور سازشیں کرنے لگے کہ کس طرح آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا گیا کہ اس دور میں سمود کی 9 جماعتیں تھیں، 30 رہط یعنی 9 جماعتیں، اور ہر جماعت کا ایک سردار تھا، جس طرح پارٹی لیڈر ہوتا ہے۔ ان 9 سرداروں نے جن کا کام ملک میں فساد پھیلانے اور خرابی ڈالنے کے سوا کچھ نہیں تھا کہ یفسدون فی الارض، باہم صلاح و مشورہ کیا کہ صالح علیہ السلام کی طرف سے روزانہ ہمیں یہ عذاب کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس لیے ایک دن ہی فیصلہ کر لو۔ چنانچہ آپس میں معاہدہ اور حل اٹھانے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب ہم مل کر رات کو صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ آور ہوں گے اور کسی کو بھی گھر میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر جب کوئی ان کے خون کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہوگا تو ہم کہہ دیں گے ہمیں اس کی خبر نہیں، اس کے گھر کی تباہی ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ مطلب یہ کہ ہم خود ایسی حرکت کیا کرتے ہیں، اس وقت ہم موجود نہیں تھے۔
ہم ایسی حرکت کیا کرتے، یعنی ایک پلاننگ بنائی گئی، ایک سازش تیار کی گئی، اسی طرح کی متفقہ سازش اور دروگوئی سے ہم میں سے ہر ایک بھی ملزم نہیں ٹھہر سکے گا، جس سے ان کے حمایتی خون کا حق وصول کر سکیں۔ اب یہ دیکھیں بین اس نوعیت کی سازش کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی تھی دار الندوہ میں، اور بالآخر یہی سازش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وجہ بنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہجرت کے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیا جائے، وہ سب مل کر آپ کے گھر پر حملہ آور ہوں۔ اس طرح بنی ہاشم کسی ایک قبیلے کو ملزم نہیں ٹھہرا سکیں گے، یعنی کہ بیان دیکھیں جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ان 9 سرداروں نے کیا، ایسے قریش مکہ کے سرداروں نے ویسے سازش تیار کی کہ سب قبیلوں سے لڑنا بنی ہاشم کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ الغرض ان سمود کے 9 سرداروں نے اتفاق کر کے سب سے پہلا کام کیا کیا، اونٹنی کو ہلاک کیا یا اس کو ہلاک کرایا، جس پر صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے پاس 3 روز ہیں، تم 3 روز اپنے گھروں میں مزے اڑا لو، 4تھے روز تم پر ایسا عذاب آئے گا کہ تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے، تم سب نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ اس پر ان سرداروں نے بجائے اس کے کہ توبہ کرتے زیادہ دشمنی پر آ گئے، اور انہوں نے آپس میں یہ پلان تیار کیا کہ صالح علیہ السلام تو اعلان کرتے ہیں ہماری ہلاکت 3 دن بعد ہوگی، بہتر ہے کہ ہم ان 3 دن کے آنے سے پہلے آپ کا کام تمام کر دیں، آپ کا کام تمام کر دیں۔ چنانچہ آپس میں طے کیا رات کے وقت حملہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو آل و عیال قتل کر دیا جائے۔ یہ 9 سردار اس ناپاک مقصد کے لیے تیار ہوئے، اور باقی کفار ان کے جو تابع تھے، ان کے جو حمایتی تھے، جس پہاڑ سے اونٹنی بطور معجزہ پیدا ہوئی، اسی پہاڑی پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی جہاں آپ عبادت کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جب صالح علیہ السلام نماز کو آئیں اس وقت راہ میں آپ کا کام تمام کر دو، اور پھر وہاں سے لوٹ کر اس کے گھر والوں کو ختم کر دو۔ اور اس مشورہ ارادہ سے جب اس پہاڑی پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ ایک اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے غار میں گھس گئے۔ چٹان آ کر غار کے منہ پر اس طرح رک گئی، غار کا منہ بالکل بند ہو گیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کہاں گئے۔ آگے کہ کیا ہوا، انہوں نے یہ جو سازش کی، انہوں نے یہ تدبیر کی، اس کا نتیجہ پھر آگے کیا نکلا انشاءاللہ وہ ہمارا اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔ 11 تاریخ ہے نا، حافظ صاحب دفنا ہے، گزر گیا ہے۔ ہاں اتنے ہی رکھنے سورے دنال ہے۔
ہاں آسن نزدیک ہی ہے گھر پہ کتا تو آج کل میں بڑا بھی ہے پتہ ہی نہیں لگتی پہ کیا نہیں کپڑا کتا ہے سارا دوست اللہ گھومو بام استاد